السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 282 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ادلال کثیر اور اہدائے کثیر۔ آج کے سبق میں ہم اولاً یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کا ماقبل آیت سے جو تعلق ہے وہ پڑھیں گے، اور دوسرا جو ہے ہم یہاں پر اس کے جو ترکیبی اعتبار سے اس کا معنی مفہوم ہے، ترکیب کے لحاظ سے اس میں بھی ہم 2 قول پڑھیں گے، اور پھر ہم اس کے جو ہے وہ وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ تو بالخصوص یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، صرف اس آیت کا ترجمہ سمجھ کر ماقبل سے اس کا تعلق سمجھ لیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم آئندہ کی جو وضاحت ہے اس کی جانب بھی بڑھتے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ یہاں پر اللہ کے کلام کی اس آیت کو لکھتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ اس کے ذریعے بہتوں کو گمراہ فرماتا ہے اور بہتوں کو اسی کے ذریعے ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو پھر چلیں ترجمہ کیے دیتے ہیں، اس کے بعد وضاحت کریں گے۔ جواب ماذا، یہ ماذا کا جواب ہے، ای اضلال کثیر و اہداء کثیر، یعنی بہتوں کو گمراہ کرتے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وضع الفعل موضع المصدر للاشعار بالحدوث والتجدد، یہاں فعل کو مصدر کی جگہ پر رکھا گیا، یہ خبر دینے کے لیے حدوث اور تجدد کی۔ او بیان للجملتین المصدرتین باما، یا پھر یہ ان 2 جملوں کا بیان ہے کہ جنہیں اما سے شروع کیا گیا۔ وتسجیل بأن العلم بکونہ حقا ہدی وبیان وأن الجہل بوجہ ایرادہ والانکار لحسن موردہ ضلال وفسق، اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بے شک ان امثلہ کے حق ہونے کا علم رکھنا ہدایت اور بیان ہے، اور ان کے وارد کرنے میں ان سے جاہل ہونا اور اس کے وارد کرنے کے حسن کا انکار کرنا یہی گمراہی اور فسق ہے۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، کچھ آپ ذرا اپنا ربط ما قبل سے جوڑیں۔ تو گزشتہ اسباق میں ہم نے یہ جہاں سے بات شروع ہوئی، یعنی ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اب یہ ایک طویل آیت سے ہمارا کلام چل رہا ہے، اور ابھی یہ آیت پہ مزید کلام بھی باقی ہے۔ تو آغاز سے ہم نے پڑھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ اس بات سے شرماتا نہیں ہے کہ وہ مثال بیان فرمائے کسی مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی دوسری شے کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ اسی آیت کی تکمیل جو آج کے سبق سے بھی ربط رکھتی ہے۔ تو بہرحال وہ لوگ کہ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے کیا ہے، حق ہے۔ تو یہ جو فَأَمَّا الَّذِينَ یہ استعمال ہوا، اور پھر دوسرا اما استعمال ہو رہا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو بہرحال وہ لوگ جو کافر ہوئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان مثالوں سے کیا ارادہ فرماتا ہے۔ اب یہ آپ نے تھوڑا سا جو تعلق ہے وہ ماقبل سے جوڑنا ہے۔ یہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا سے پہلے آپ دیکھیں گے تو ایک اما
وہ ایمان والوں کی تفصیل کے لیے لایا گیا، اور دوسرا اما وہ کافروں کی تفصیل کے لیے لایا گیا۔ اب یہ دو اما استعمال ہوئے ہیں، اور ان دو اما کے استعمال کے بعد آگے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اب یہاں پہ اس آیت سے پہلے آپ دیکھیں تو فیقولون ماذا موجود ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا اراد اللہ، اللہ نے ارادہ کیا بہذا، ان مثلا مثالوں سے۔ اب یہاں پر جو فیقولون میں کے بعد ماذا ہے، تو ماذا کے جواب کے طور پر یہ اس آیت کا پہلا تعلق ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کا ماقبل سے، کہ ماذا کے جواب کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کہتے ہو نا کہ ان مثالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارادہ فرمایا، تو سنو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ ان مثالوں کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ فرماتا ہے، اور ان مثالوں کے ذریعے سے ہی بہتوں کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کا اول تعلق تھا۔ اور پھر اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے اضلال کثیر و اہداء کثیر کو نکال کے یہ بتایا کہ اصل میں یہ جو موقع تھا وہ مصدر کا تھا، لیکن فعل کو لایا گیا تاکہ وہ حدوث اور تجدد پر دلالت کرتا رہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ جو بات تھی تو اس کی وضاحت جو ہے وہ ہوگی کہ یہاں پر جب اس کو آپ ماذا کا جواب بنائیں گے تو پھر یہ جو سبق ہے وہ اس کے حوالے سے مصدر کو فعل کی جگہ پہ رکھا گیا، تو یا پھر او بیان للجملتین المصدرتین سے یہ دوسری جو ترکیب ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو دو جملے اما سے شروع کیے گئے، جیسا کہ میں نے ابھی آیت کو پڑھ کر آپ کے سامنے ان دو جملوں کو رکھا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا کا یہ بیان ہو۔ اچھا، پہلی صورت میں جو ہیں وہ دونوں فعل مصدر کی تعویل میں ہوں گے، کہ جس طرح ماذا میں مرفوع المحل اور منصوب المحل ہونے کے دو احتمال موجود تھے، اسی طرح یہاں بھی یہ دونوں احتمال بدستور رہیں گے۔ تو اب دوسری صورت جو یہ بیان ان سے بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بیان للجملتین المصدرتین سے، تو اس میں ان کا کوئی اعراب نہیں ہوگا، بلکہ جو چیز پہلے جملے میں کسی قدر مخفی اور زیر پردہ رہ گئی تھی اسی کی وضاحت اور یہاں پر اسی کی تشریح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ماقبل میں تو یہ بیان فرما دیا کہ مومنین اس مثال کو حق جانتے ہیں اور اس کے حسن اور اس کا جو ورود ہے اس کا علم رکھتے ہیں، جبکہ کافر ان چیزوں سے جاہل ہیں اور ان کے حسن سے وہ انکار بھی کرتے ہیں، مگر یہ فیصلہ نہیں دیا تھا کہ کس کی بات جو ہے وہ حق پر مبنی ہے اور ہدایت ہے، اور کس کی بات جو ہے وہ باطل پر مبنی ہے اور گمراہی ہے، تو اس مسئلہ کو پوشیدہ رکھا تھا، جبکہ یہاں پر آ کر اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی نے وہ فیصلہ فرما دیا۔ یعنی دیکھیں پیچھے اما دو جگہ پہ استعمال ہوا، تو اما کے حوالے سے بھی ہم نے وہاں پر یہ تفصیل سمجھی تھی اور بیان کیا تھا کہ یہ اجمال کے بعد تفصیل کے لیے آتا ہے، تو وہاں پر یہ تو بیان کیا کہ ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ سے کہ ایمان والے اس کے حق ہونے کے قائل ہیں، یہ بیان ہو گیا۔ اور وہیں پر یہ بھی بیان ہوا کہ جو کافر ہیں وہ ان مثالوں پر اعتراض کرتے ہیں، تنکیر کرتے ہیں، ان کے وارد ہونے پر انہیں شبہ ہے، اعتراض ہے۔ اب یہ دو الگ الگ موقف تو رکھ دیے گئے، لیکن ان میں سے راجح کس کا ہے، ان میں سے حق پر کون ہے، یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ تو مصنف فرماتے ہیں وَتَسْجِيلٌ، یہ فیصلہ کرنا ہے یہاں پر یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا سے، کہ بے شک وہ جو ان کے حق ہونے کے قائل تھے اور جن کو یہ علم تھا کہ یہ جو مثالیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یہ حق بیان فرماتا ہے، تو وہ لوگ تو ہدایت پر ہیں، یعنی ایمان والے،
اور وہ جو ان کے پر اعتراض کرنے والے تھے، ان کے حسن ورود پر نقیر کرنے والے تھے، وہی گمراہ اور وہی فاسق ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ یہاں پر مصدر کی جگہ فعل کو رکھنے کی کیا وجہ ہے، اور دوسرا آپ یہ بتائیں کہ او بیان الجملتین المصدرتین سے مصنف کیا بتلانا چاہتے ہیں، اس کی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔